جو میرے ساتھ ہوا تھا خدا کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے۔ سچا واقعہ۔ میرا نام نصرت ہے۔ میں دیکھنے میں بالکل بھی اچھی شکل و صورت کی مالک نہیں تھی۔ شکل سے میرے نین نقش عورتوں جیسے لگتے تھے۔ سب کہتے تھے کہ اس کو پولیس میں بھرتی کروا دو، یہ تو بالکل پولیس والی لگتی ہے۔ میرے باپ نے مجھے کیا پولیس میں بھرتی کروانا تھا؟ میرا باپ تو ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ کبھی کبھی اس کی کال آتی اور کبھی کبھی اس کے نام سے پیسے، ورنہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ 3 چھوٹی بہنیں تھیں، ان کی شادی کروا دی۔ بھائی بھی شادی کر کے اپنے گھر کا ہو گیا۔ ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ اب میرا ایک چھوٹا سا گھر تھا، میری اپنی زندگی تھی جس میں 1000 مسئلے اپنی جگہ تھے، لیکن اپنا وقت کام کو ہی دیا اور ایک دن میں بہت اچھی پوسٹ پر پہنچ گئی۔ میرا اتنا رعب تھا کہ سب مجھ سے ڈرتے تھے۔ میں جیل میں سپرنٹینڈنٹ لگی تھی، سب لوگ ہی مجھ سے بہت ڈرتے تھے۔ اب میری ڈیوٹی عورتوں کی جیل میں لگ گئی، جہاں بہت کم عمر عورتوں کو لایا جاتا ہے، یعنی جوان لڑکیوں کو۔ ایک دن میں بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی جب وہاں پر ایک لڑکی کو لایا گیا۔ وہ بالکل چپ چاپ تھی، لیکن اس پر بہت ہی سنگین الزام تھا، یا پھر واقعی اس نے وہ جرم کیا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ اس نے اپنے شوہر کو جان سے مارا ہے، اور اگر بیوی اپنے شوہر کو جان سے مار دے تو یہ ایک بڑا جرم سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں شوہر تو سر کا تاج ہوتا ہے، چاہے شوہر جیسا بھی ہو۔ اسی لیے اگر کوئی عورت یہ کام کر لے تو اسے ویسے ہی بہت باتیں سنائی جاتی ہیں۔ خود سوچیں کہ جس معاشرے میں عورت صرف مرد کی نافرمان ہو تو معاشرہ عورت کو ہی گالیاں دیتا ہے، تو پھر ایسے معاشرے میں ایسی عورت کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا جس نے اپنے ہی شوہر کی جان لے لی ہو۔ ویسے وہ دیکھنے میں بہت حسین تھی، اور سب کا پہلا اندازہ یہی تھا کہ شاید اس کا کسی اور کے ساتھ چکر تھا، اسی لیے اس نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو مار ڈالا ہوگا۔ لیکن اس عورت نے اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں بولا، بس اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ وہ کچھ بولتی بھی نہیں تھی۔ اس کو جیل میں رکھا گیا تو دوسری عورت نے پہلے ہی دن اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ تم جیسی عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ مجھ پر میرے شوہر نے بد کرداری کا الزام لگا کر مجھے گھر سے نکالا، اور اس کے بعد جب میں نے اس سے اپنی جائیداد اور اولاد مانگی تو اس نے مجھے کسی طرح جیل میں ڈال دیا، لیکن پھر بھی میں نے اسے مارنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ لیکن تو کیسی عورت ہے جس نے اپنے ہی شوہر کی جان لے لی؟ پہلے ہی دن اس کا یہ حال ہو گیا تو اس کو ایک الگ جیل میں رکھا گیا۔ اس دفعہ اس کو ایک کوٹری میں رکھا گیا جس کے سامنے ہی میرا چھوٹا سا آفس تھا، اور میری کرسی بالکل سلاخوں کے سامنے تھی۔ میں اس عورت کو دیکھ سکتی تھی اور اس کی آواز بھی سن سکتی تھی تاکہ اس پر نظر رکھ سکوں۔ میں نے بھی اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولتی تھی۔ لیکن پھر رات ہوتے ہی اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے باہر جانے دیں۔ میں نے اس سے پوچھا، بی بی کیا کرنے جانا ہے یہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں بتا سکتی، مجھے معاف کرنا۔ میں نے اسے ایک چور دروازے سے نکال دیا۔ جیلوں میں ایسے چور دروازے ہوتے ہیں جن کے بارے میں صرف وہاں کے کام کرنے والوں کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ یہ کسی مشکل میں یا آگ لگنے کی صورت میں بھاگنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب میں نے اسے جیل سے نکالا۔ اس نے کہا کہ میں پورے 2 بجے تک واپس آ جاؤں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ رات 12 بجے گئی اور 2 بجنے سے 10 منٹ پہلے ہی واپس آ گئی۔ واپسی پر اس نے میرے ہاتھ پر 5000 کا نوٹ رکھا، اور میں نے پیسے اپنے پاس رکھ لیے، اور ساتھ ہی اسے کمرے میں قید کر دیا۔ لیکن جب وہ آئی تو اس کی حالت عجیب سی تھی۔ اسے بہت سانس چڑھا ہوا تھا، شاید وہ رو کر آئی تھی۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح کھڑی پانی پی رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کہاں سے ہو کر آئی ہو؟ تو کہنے لگی، ابھی نہیں بتا سکتی، میں روز تمہارے لیے 5000 روپے لے کر آیا کروں گی۔ میں نے کہا، بس مجھ سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تمہیں نکال دیا لیکن دوبارہ نہیں نکالوں گی۔ لیکن اصل میرے دل میں 5000 کا لالچ آ گیا تھا۔ میری تنخواہ تو اتنی نہیں تھی کہ جس سے میرا گزارا ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیس میں شاید بہت تنخواہ ہوتی ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ روز کے 5000 ملتے تو مہینے کا 1.5 لاکھ روپیہ بن جانا تھا، اور مجھے 1.5 لاکھ کو انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے پیسوں کی ضرورت بھی تھی۔
میں چاہتی تھی کہ میں گاڑی لے لوں تاکہ مجھے بسوں کے دھکے نہ کھانے پڑیں، اپنا گھر بنا لوں تاکہ کرایہ نہ دینا پڑے۔ میرے پاس اپنا گھر اور گاڑی ہوگی تو کوئی بھی لڑکا میرے پیچھے پاگل ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے جیل سے باہر جانے دو۔ میں نے اسے کہا کہ بی بی یہ جیل ہے، کوئی پارک یا ہوٹل نہیں جہاں پر تم آ گئی ہو۔ اب تمہیں واپس جانے دیا جائے، پھر تم واپس آ جاؤ گی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے ابھی 2 گھنٹے کے لیے جانے دو، میں 2 گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گی۔ میں نے کہا تم جیسی مجرم پر میں بھروسہ کیسے کروں؟ اس نے کہا میں تمہارے لیے 5,000 روپے لے کر آؤں گی، صرف 2 گھنٹے کا ہی تو سوال ہے، مجھے یہاں سے نکال دو۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے رشوت دے رہی ہو، میں تمہیں ایسی لگتی ہوں؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں رشوت نہیں دے رہی، میں تمہیں زندگی کی حقیقت دے رہی ہوں جس کی انسان کو روز ہی ضرورت پڑتی ہے۔ 5,000 کا نام سن کر میں پھر لالچ میں آ گئی اور سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ سچ مچ واپس آ جائے۔ اگر نہیں بھی واپس آئی تو میرا کیا جائے گا، میں کہہ دوں گی یہ بھاگ گئی ہے اور الزام کسی اور پر لگا دوں گی، کیونکہ میں تو سپرنٹینڈنٹ تھی، نظر رکھنا میرا کام نہیں تھا، وہ تو انچارج کا کام تھا۔ میں نے اسے ڈرایا اور کہا کہ اگر تم واپس نہیں آئے تو تمہیں دوبارہ سے پکڑنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہمارے پاس تمہارا ریکارڈ، تصویریں بھی ہیں، آدمی پیچھے لگا دیے جائیں گے اور تمہیں پکڑ لیا جائے گا، جبکہ ایسا ایک عورت کے لیے اتنا شارٹ نوٹس پر کسی نے بھی نہیں کرنا تھا۔ لیکن اسے خوب ڈرایا۔ اس نے کہا میں پورے 2 گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گی، چاہو تو تم گھڑی پر نظر رکھ لو۔ دراصل پچھلے دنوں میرا ایک لڑکے کے ساتھ چکر بھی تھا، ہم لوگ فون پہ بات کرتے تھے، لیکن وہ بڑا ہی عجیب انسان تھا۔ میں اس کو بیلنس کرواتی، اس کو جیب خرچ دیتی اور اس کے لیے تحفے بھی میں ہی لیتی تھی۔ اس نے شاید مجھے ٹائم پاس سمجھ لیا تھا۔ ساری رات میں ڈیوٹی پر اس کے ساتھ باتیں کرتی رہتی، ٹائم بھی گزر جاتا اور دل بھی بہل جاتا تھا۔ لیکن جب بات شادی کی آئی تو اس نے وہی پرانی بات کر دی کہ میری ماں نے تو بچپن سے ہی میری منگنی کر رکھی ہے اور تم ہماری ذات کی بھی نہیں ہو۔ دل تو کیا کہ اس پر کوئی الزام لگا کر اسے جیل میں ہی بند کر دوں، لیکن پھر ایسا نہ کیا۔ میرے دل کے اندر خلش بیٹھ گئی تھی، میں اسے دکھانا چاہتی تھی کہ مجھے اس سے زیادہ اچھا لڑکا مل سکتا ہے، لیکن میں بھی جانتی تھی کہ کوئی لڑکا کبھی بھی میری شکل دیکھ کر میرے پیچھے نہیں آئے گا، اسے دولت سے ہی پھنسانا پڑے گا اور اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے تھے۔ شاید میں غلط کر رہی تھی، لیکن میری زندگی میں اور تھا ہی کیا کرنے کو، ماں باپ تھے ہی نہیں جو شادی کرواتے، کوئی میرا دوست بھی نہیں تھا، کیونکہ میرا کام ایسا تھا کہ میں کسی کو وقت نہیں دے سکتی تھی۔ اگلے دن پھر جب مجھے اس لڑکی نے کہا کہ مجھے باہر جانا ہے، میں نے اسے کہا کہ کل تو تم کہہ رہی تھی مجھے اب نہیں جانا، تو کہنے لگی جانا ضروری ہے۔ میں اس کی بات پر ہنس دی اور پھر کہنے لگی کہ دل جیل میں نہیں لگا کرتے، یہ جیل ہے، اس کو جیل ہی سمجھو۔ میں نے اسے یہ محسوس کروانا تھا کہ میں اس کے پیسے کی لالچ میں نہیں ہوں، اس لیے سوچا کہ اس سے تھوڑی منتیں کرواتی ہوں۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے جانے دو، میرا جانا بہت ضروری ہے، تمہیں دعائیں دوں گی اور تمہارے لیے پیسے بھی لے کر آؤں گی۔ میں نے کہا کیا پتہ آج تم بھاگ جاؤ اور یہ کل والا ڈرامہ تم نے اسی لیے کیا ہوگا کہ میں تم پر بھروسہ کر سکوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہوگا، کل بھی میں واپس آئی تھی اور آج بھی میں واپس آ جاؤں گی۔ اگر مجھے بھاگنا ہوتا تو میں کل ہی واپس نہ آتی، ایک ہی موقع لیتی تم سے اور موقع ضائع نہ کرتی۔ بات تو اس کی ٹھیک ہے، لیکن اگر اسے بھاگنا تھا تو وہ کل ہی بھاگ جاتی۔ جب وہ ایک بار جیل سے نکل گئی تو اسے واپس آنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن وہ آئی تھی، اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ بھاگنا نہیں چاہتی۔ میں نے اس پر دوبارہ بھروسہ کر لیا، پھر سے نکال دیا۔ واپسی پر اس نے پھر میرے ہاتھ پر 5,000 روپے کا نوٹ رکھ دیا۔ وہ پورے 2 گھنٹے بعد واپس آ جاتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اتنا تو بتا دو کہ جاتی کہاں ہو؟ تو کہنے لگی یہاں قریب ہی کہیں جاتی ہوں۔ میں سوچنے لگی کہ یہاں قریب تو کوئی آبادی نہیں ہے، کیونکہ جیل ہمیشہ آبادی سے ہٹ کر بنائی جاتی ہے۔ یہ عورت کہاں جاتی تھی؟ جاتی بھی تھی یا نہیں، بس باہر ہی بیٹھ کر آ جاتی تھی۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو پیسے کہاں سے لاتی؟ جیل میں پیسے رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔
مجھے تو لگتا تھا کہ یہ اب بھی اپنے اسی عاشق سے ملنے جاتی تھی جس کے ساتھ مل کر اس نے اپنے شوہر کی جان لی تھی، کیونکہ اس طرح کی بات ہی میرے دماغ میں آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ میں کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی۔ وہ تھی بھی بہت خوبصورت، اور جب کوئی اپنے حوالے سے کوئی گواہی نہ دے تو پھر لوگ اپنے حساب سے ہی اس کے بارے میں کچھ سوچ لیتے ہیں، کیونکہ انسانی عقل جواز ڈھونڈتی ہے۔ ساری ساری رات وہ روتی تھی۔ اب تو یہ روز ہونے لگا۔ میں روز اسے رات 12 بجے جیل سے نکال دیتی اور 2 بجے وہ واپس آ جاتی، اور میں نے اس طرح کر کے دن کے 5,000 روپے بنانے شروع کر دیے۔ ایک دن اس عورت سے کوئی آدمی ملنے آیا، جبکہ اس نے کہا تھا کہ میرا اس دنیا میں اب کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ شخص جو بھی تھا اس نے اپنا چہرہ لپیٹا ہوا تھا۔ وہ لڑکی اس سے لپٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ ملاقات کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی واپس بھاگ گئی، کیونکہ میں اس کو اچھی طرح جانتی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کام میں شامل بھی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، لیکن اس نے مجھے کوئی بات نہیں بتائی۔ اگلے دن رات کو لڑکی کہیں نہیں گئی۔ میں نے اسے کہا کہ کیا آج نہیں جانا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے نہیں جانا۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، عجیب طرح کی تھی۔ میں اس کے بارے میں اتنا نہیں سوچتی تھی، کیونکہ مجھے تو اس کے پیسوں سے مطلب تھا، لیکن اب مجھے اس کے بارے میں تجسس ہو رہا تھا۔ اگلے دن اس نے کہا کہ آج مجھے جانا ہے اور پیسے لے کر آ جاؤں گی۔ میں نے روز کی طرح اس کو نکال دیا، لیکن آج وہ لیٹ ہو گئی تھی۔ 3 گھنٹے ہو گئے تھے، وہ ابھی تک واپس نہیں آئی۔ وہ 2 بجے تک واپس آ جایا کرتی تھی، لیکن اب 3 بج رہے تھے۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا۔ 4 بجے تو روشنی پھیلنا شروع ہو جانی تھی اور جیل کے لوگوں نے جاگ بھی جانا تھا۔ میرے پاس 1 گھنٹہ مزید تھا۔ میں بری طرح پریشان ہو گئی، کیونکہ اگر یہ نہ آتی اور پھر کسی نے اس کو آتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا تو میری نوکری داو پر لگ جانی تھی۔ مجھے میرے لالچ کی سزا ملنی تھی۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس کو کبھی باہر نہیں نکالوں گی۔ 3:30 بجے تو وہ واپس آ گئی۔ میں اسی جگہ پر کھڑی تھی۔ میں نے اسے کہا تم کہاں رہ گئی تھی؟ لیکن اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا جو کہ شاید 1.5 سال کا ہوگا۔ اس نے میرے حوالے بچہ کیا اور کہا کہ آپ اس کو رکھ لیں۔ میں نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس کو میں کیسے رکھ سکتی ہوں؟ یہ کس کا بچہ ہے؟ کہیں تم اسے اٹھا کر تو نہیں بھاگی؟ تب اس نے مجھے کہا کہ نہیں، میں نے اس کو اغوا نہیں کیا، یہ میرا اپنا بچہ ہے، اور اسی لیے میں نے اپنے شوہر کی جان لی تھی، کیونکہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ یہ بچہ جس کے پاس بھی رہے گا اس کو بہت زیادہ دولت ملے گی اور وہ بہت جلد امیر ہو جائے گا۔ مجھے یہ بات اس بچے کی پیدائش پر ہی پتہ چل گئی تھی، لیکن کسی طرح میں یہ بات چھپانے میں کامیاب ہو گئی، اور پھر بالآخر میرے شوہر کو یہ بات پتہ چل گئی اور اس نے کہا کہ ہم اس بچے کو کسی امیر آدمی کو بیچ دیں گے۔ میں نے کہا اگر تم اس بچے کو ساتھ رکھو تم بھی امیر بن سکتے ہو، لیکن وہ بہت جلد باز تھا۔ اسے ایک ساتھ بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی، اس پر قرضہ تھا، اس کا کوئی کاروبار داو پر لگا ہوا تھا جس کو بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، اور اسی بات کو بہانہ بنا کر وہ چاہتا تھا کہ یہ بچہ امیروں کو دے کر ان سے پیسے مل سکتے ہیں۔ میں اپنا بچہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہماری لڑائی اسی بات سے شروع ہوئی تھی، لیکن اچانک سے میں نے اپنے شوہر کو دھکا دیا اور اس کو ایسا زخم لگا کہ جس کو وہ برداشت نہیں کر پایا اور اس دنیا سے چلا گیا۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے۔ وہ شخص میرے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں اسے جان سے مارنا نہیں چاہتی تھی۔ میں اپنا بچہ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ مجھے ایک جان لیوا بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا، جیل میں رہ کر تو بالکل بھی نہیں۔ میرے پاس زندگی بہت کم ہے، لیکن اس بچے کو آپ نے کبھی بھی دھوپ میں نہیں جانے دینا۔ اگر یہ دھوپ میں گیا تو کچھ ایسا ہو جائے گا کہ جس کے بعد آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ دھوپ میں کیوں نہیں جا سکتا؟ اس نے کہا بس آپ نے اس کو دھوپ سے دور رکھنا ہے۔ مجھے اس کی باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ پھر اس نے بچہ مجھے دے دیا اور پھر سے کہا کہ اس کو دھوپ میں لے کر نہیں جانا، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں، آپ کو پچھتانا نہیں پڑے گا، آپ مجھے دعائیں دیں گی۔ اس عورت نے بچہ میرے حوالے کیا اور میں نے اسے جیل میں دوبارہ بند کر دیا۔ میں اس کے بچے کو گھر لے آئی اور اگلے دن ڈیوٹی پر نہ جا سکی، کیونکہ اس بچے کو ساری رات سنبھالتی رہی۔ اس عورت نے مجھے اس کا نام حسان بتایا تھا۔
میں نے راتوں رات محنت کر کے سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے جہاں سے دھوپ اندر آ سکتی تھی۔ میرے 2 دن اسی کام میں مصروف گزرے۔ میں ڈیوٹی پر بھی نہ جا سکی اور سوچنے لگی کہ کیسے اس بچے کو سنبھالوں گی۔ یہ تو ابھی میری زندگی میں آیا ہے اور میں مصروف ہو گئی ہوں، اتنا کہ اپنا خیال بھی نہیں رکھ پا رہی۔ جب میں 2-3 دن بعد واپس کام پر آئی تو پتہ چلا کہ اس عورت کو سزا دی گئی ہے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ اس کی کہانی بہت ہی عجیب سی تھی۔ اس نے جرم تو کیا تھا لیکن جرم کی وجہ بھی وہ خود نہیں تھی۔ اس دن مجھے ایک خط ملا جس میں مجھے پروموشن مل گیا تھا، میری تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی اور عہدہ بھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ شاید یہ اسی بچے کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے اس کو اپنے گھر پر رکھا ہوا تھا اور دن بہ دن میرے ساتھ اچھی چیزیں ہونے لگیں۔ میں نے ایک کمیٹی رکھی تو میری کمیٹی بھی نکل آئی، کاروبار میں پیسے لگائے تو اس میں بھی مجھے منافع مل گیا۔ یہ بچہ تو واقعی خوش قسمت تھا۔ لیکن ایک دن میں اپنے فون میں مصروف تھی اور بچہ میرے پاس کھیل رہا تھا کہ مجھے خیال نہیں رہا۔ کسی طرح وہ میری نظروں سے دور ہو گیا اور دھوپ کی طرف چلا گیا۔ لان میں تیز دھوپ تھی۔ میں اس طرف متوجہ ہوئی تو اس دن میری آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ یہ بچہ دھوپ کے زیر سایہ جاتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور اس کو سب کچھ بتایا تو اس نے کہا کہ آپ کے بچے کو دھوپ سے بہت زیادہ الرجی ہے۔ ایسے بچوں کو فوٹو سینتھیسس بچے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بچے دھوپ سے بہت ہی زیادہ حساس ہوتے ہیں، اس لیے ان کو دھوپ میں نہیں چھوڑتے، نہیں تو یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کو ہیٹ اسٹروک ہو جاتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ کیا کوئی علاج ہے؟ تو اس نے کہا کہ علاج ہے لیکن آپ کو اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ تب سے میں بچے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں اس بچے کو ایک مفتی صاحب کے پاس بھی لے گئی تھی اور میں نے کچھ اور لوگوں سے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جو اس عورت نے آپ کو کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کسی بھی بچے کی پیدائش پر یہ نہیں پتہ چل جاتا کہ وہ بہت خوش قسمت ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے جسم پر کوئی نشان بھی نہیں ہے، تو پھر اس عورت کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ خوش قسمت ہے؟ وہ عورت بہت زیادہ مجبور تھی، اس لیے آپ سے جھوٹ بولا ہوگا تاکہ آپ اس کے بچے کو اپنے پاس رکھ لیں۔ اس بچے کا باپ بھی دنیا میں نہیں تھا اور اس کو بھی سزا ہونے والی تھی۔ وہ بھی اپنی جگہ پر ایک بہت زیادہ مجبور ماں تھی، اس لیے اس نے یہ سب کیا ہوگا۔ میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ یہ بچہ جب سے میری زندگی میں آیا ہے تو سارے کام اچھے ہو رہے ہیں جو آج تک نہیں ہوئے تھے۔ میری کمیٹی نکلی، میری نوکری میں پروموشن ہو گیا، میں نے اپنا گھر بنا لیا اور میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں ایک عجیب طرح کے سکون میں آ گئی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد مل گیا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا یہ سب ہونا بھی اتفاق ہے، کیا آپ اس سب کے لیے محنت نہیں کر رہی تھی؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں کئی سالوں سے محنت کر رہی تھی، بس یہ بچہ ہی آپ کا سکون ہے۔ اس بچے کو آپ کبھی بھی خود سے دور مت کرنا۔ میں نے کہا کہ اس بچے کو خود سے دور کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، میں ایک اچھی انسان نہیں ہوں، لیکن اس بچے کی پرورش کر کے میں کوئی اچھا کام کرنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے یہ احساس ہو کہ میں نے بھی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہے۔ حسان میری زندگی کا مقصد تھا اور وہ مجھے ماں بھی کہنے لگا تھا۔ اس کے منہ سے ماں کا لفظ سن کر بہت اچھا لگتا تھا، لیکن ابھی بھی دل کو ایک دھڑکا سا لگا رہتا تھا۔ نہ جانے وہ شخص کون تھا جو اس عورت سے جیل میں ملنے آیا تھا، لیکن اس شخص کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا اس عورت کے ساتھ کوئی رشتہ ہے یا نہیں۔ پھر بھی بہت زیادہ ڈرتی ہوں۔ پھر جانا کہ وہ اس لڑکی کا ڈاکٹر تھا جو اس کو فائنل رپورٹ دینے آیا تھا کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ تب ہی وہ بہت روتی تھی۔ ڈرتی ہوں کہ کل کو کوئی حسان کا رشتہ دار آ کر مجھے اس سے دور نہ لے جائے، کیونکہ اس کی ماں نے جب یہ بچہ مجھے دیا کسی نے بھی اس بچے کے ساتھ مجھے نہیں دیکھا تھا اور وہ بھی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس عورت کے لیے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، وہ کتنی مجبور تھی۔ میں نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، لیکن شاید میں نے جانے انجانے میں اس کی مدد کی۔ وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہوں، اور اس نے کوئی جھوٹ بھی بولا ہے تو اللہ اسے معاف کرے، اور اگر یہ سچ تھا تو ابھی تک مجھے حسان سے فائدہ ہی پہنچا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز پر یقین نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز وجود ہی نہیں رکھتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔